السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو چیزیں لایا ہوں ان کا میرا ٹاپک یہ ہوگا کہ ہم ڈیزیزز کو مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ڈیزیز کی تھیراپی کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیزیزز سے بچ کیسے سکتے ہیں، اور ہمارے اندر جو خدا نخواستہ جو فردر ڈیزیزز کے رسک ہیں ہم ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ تمام چیزوں کے لیے ہم اس چینل کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو اس چینل کے اوپر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو اس چینل کے اوپر اوبیسٹی سے ریلیٹڈ کنٹینٹ ملے گا، آپ کو ویٹ مینجمنٹ، ویٹ لاس، ویٹ گین، لیور ڈیزیزز، کڈنی ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز، اینڈ آپ کی باڈی فٹنس، اینڈ اس کے علاوہ آپ کو آپ کے جو بون ہیلتھ ہے، جو ہڈیوں کی ہیلتھ ہے، جو ہڈیوں کی صحت ہے، اس کے لیے، آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، فار ایگزامپل اگر میں بڑی بڑی بیماریوں کے نام لوں تو فار ایگزامپل کینسر کی مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ، اوبیسٹی میں ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ اوبیسٹی کے اندر لیور ڈیزیز میں کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ اوبیسٹی کی صورت میں آپ کو اگر ڈائبٹیز یعنی کہ ذیابطیز یعنی کہ جس کو ہم عام لینگویج میں شوگر کہتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کے حل کے لیے آئے ہیں تو ہم یہ پلیٹ فارم اس کام کے لیے یوز کریں گے کہ ان تمام چیزوں سے ہم اپنی کمیونٹی کو، ہماری پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کی ہیلتھ کو امپروو کر سکیں۔ تو یہ تمام کی تمام ڈیزیزز آج آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اگر آج آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے آج کے دن کو ویسٹ کر دیتے ہیں، آج کا دن آپ کا اس کے لیے آپ اس کو مینیج نہیں کر پاتے، تو یہ فیوچر کے لیے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رسک کاز کر سکتے ہیں، کسی ڈیزیز کے لیے رسک ہو سکتا ہے اور کسی ڈیزیز کے لیے کاز بن سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان کا لائف سائیکل ہوتا ہے، جو ہیومن لائف سائیکل ہے، وہ 6 سٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں پریگننسی سے لے کر پریگننسی آ جاتی ہے، پھر انفینسی آ جاتی ہے، پھر چائلڈہڈ آ جاتی ہے، پھر ایڈولسنس آ جاتی ہے، پھر ایڈلٹہڈ آ جاتی ہے، پھر اولڈ ایج آ جاتی ہے۔ تو یہ 6 چیزوں سے انسان کا ایک لائف کا جو لائف سائیکل ہے ان 6 چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ 6 چیزیں آپ کے لیے ایک بلڈنگ بلاکس کی طرح ہیں۔ مطلب یہ 6 چیزیں آپ کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک مکان کے لیے ایک اینٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان 6 سٹیجز کے اندر جو میں نے آپ کو یہ 6 سٹیجز بتائی ہیں، یہ جو 6 سٹیجز ہوں گی نا، ان 1 2 3 4 5 اینڈ 6 مطلب پریگننسی، انفینسی، چائلڈہڈ، ایڈولسن، ایڈلٹہڈ اینڈ اولڈ ایج، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 چیزوں کے ساتھ جب آپ ایک ایک چیز کو مینیج کر کے چلتے ہیں تو آپ کی جو آگے کی لائف ہوتی ہے اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک بچہ ہے وہ اپنی غذائیت کا خیال نہیں رکھتا، ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے جو پریگننسی میں جو حمل کے دوران مطلب اپنی غذائیت کی اپنی جو اللہ پاک نے ان کے لیے جو نیوٹرینٹس وغیرہ، جو جڑی بوٹیاں وغیرہ، جو چیزیں ان کے لیے بنائی ہیں، اگر ان کا وہ استعمال نہیں کرتی، اگر ان کی باڈی کے اندر ان چیزوں کی خدا نہ خواستہ کمی ہو جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا اثر اللہ نہ کرے بیبی پہ پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بیبی ہوتا ہے اس کی جب پیدائش ہوتی ہے، اس کی برتھ کے ٹائم پہ، اس کی پیدائش کے ٹائم پہ ان کو بھی کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں تاکہ اس کی جو فردر لائف ہے، جو مزید اس کی آگے کی زندگی ہے، اس کے اندر آسانیاں پیدا ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی ڈیزیز یا امیونٹی کمپرومائز نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ امیونٹی کی وجہ سے، ایک تو ان کی امیونٹی ڈاؤن ہو چکی ہے آج کل، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی جرمز ہیں ان کا جو میڈیسن کا یوز ہے اس کا زیادہ یوز کی وجہ سے وہ جو جرمز ہیں وہ پاورفل ہو چکے ہیں۔ مطلب ان کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ہم پہلے میڈیسن لیتے تھے، یہ ایک پیناڈول کی فار ایگزامپل دیتا ہوں، اگر یہ پیناڈول ہے، اگر یہ پیناڈول ہم پہلے جب لیا کرتے تھے تو ہم ایک گولی سے
ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر 2 گولیاں آ گئیں، اور ابھی اسی ٹائم پہ جو پیناڈال پیناڈال پلس کے نام پہ ہے، یا پیناڈال ایک ایکسٹرا لیئر ہے سڈن ایکشن کے طور پہ، اب دیکھیں وہ ایک تھرڈ سٹیپ آ گیا. دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ موڈیفائی ہوتی رہتی ہیں. جس طرح میڈیکیشنز کے اندر ایک موڈیفیکیشن چلتی ہے، اسی طرح انسان کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے، اس میں بھی ایک موڈیفیکیشن ضروری ہوتی ہے، تبدیلی ضروری ہوتی ہے، اس کے اندر چینج لانا ہوتی ہے. اگر آپ اس کے اندر چینج لاتے ہیں تو آپ فردر میڈیکیشن کی طرف نہیں جاتے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ہیلدیلی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا. دیکھیں پہلے ایک ٹائم ہوتا تھا جب لوگوں کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی، ان کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن دیکھیں یہ جو میڈیکیشنز ہیں نا، یہ آپ کے پاس تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کی پریونشنز آ جاتی ہیں. یہ پریونشنز میں نہیں آتی، یہ آپ کے ڈائگنوزز کے بعد آتی ہے. یہ پریونشن نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پہ یہ میڈیکیشن کا یوز تب ہوگا جب آپ کو کوئی بیماری لگ چکی ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری لگ چکی ہے تو آپ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں، جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے، جو آپ نے غذائیت میں کھانا ہوتا ہے، نہیں کھانا ہوتا، ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ہم ان کی طرف جائیں ہی نہ؟ ہم پہلے اپنے لائف سٹائل کو اس طریقے سے موڈیفائی کر لیں تاکہ ہمیں نیکسٹ سٹیپ پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جی یہ پاسبل ہے. اور اس کا پاسبلٹی کب ہے؟ اس کی پاسبلٹی تب ہے جب آپ اپنے آپ کو رسک سے بچائیں گے. رسک سے بچائیں گے آپ ایسی چیزوں کے اپنے حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس چیز کا بتایا کہ جو 80 کے قریب بیماریاں ہیں ہماری، وہ آپ کی غذائیت سے ریلیٹڈ ہے. جو سنا ہے نا ہماری، اس کے مطابق جو 80 کے قریب بیماریاں ہیں وہ آپ کی غذائیت سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چینج کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو غذائیت سے باہر ہوتی ہے. مطلب آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اپنی غذائیت کو اتنا اچھا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے لے کر چلیں؟ ہمیں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ کھانی چاہیے، کس ٹائم پہ نہیں؟ ہر چیز آپ اس کائنات میں دیکھیں، ہر چیز میں ایک بیلنس ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج کبھی مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلا ہو اور مشرق میں غروب ہوا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے انسان کے نظام کو بھی اسی طریقے سے بنایا ہے. ہیومن سائیکل میں بھی وہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ ہیومن سائیکل بھی اس یونیورس، اس کائنات کا پارٹ ہے. تو کائنات میں ہر ایک چیز جب ایک بیلنس میں چلنا چاہ رہی ہے تو ہمیں بھی ایک طریقے کا ایک بیلنس ضروری ہوتا ہے. جیسے نماز ہمارے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بینگ اے مسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. حج کے لیے ہم جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو فرائض میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے یہ تمام چیزیں ایک سائیکل کا حصہ ہیں، تو ہماری جو اپنی باڈی ہے، ہمارا جو اپنی باڈی کا ریسپونڈ ہے، وہ بھی. میں آپ کو ایک زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو آپ کی اپنی بات کرتا ہوں. دیکھیں کبھی صبح آپ جاگ کے دیکھیں، 6 بجے آپ جاگ کے دیکھیں، کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے آپ کو عجیب سا فیل کریں گے. یار مطلب ہم کیوں جاگ گئے ہیں؟ مطلب آکورڈ سی سچویشن ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک ریگولرلی صبح کے ٹائم پہ جگائیں گے تو اس کے بعد آپ کی لرننگ پوزیشن اور آپ کی ارننگ کی کیپیسٹی، آپ دونوں دیکھیں گے کہ اس میں باقاعدہ سے ایک نکھار آئے گا. آپ کی پرسنالٹی میں ایسا نکھار آئے گا جب آپ اس طریقے کے اس میں آئیں گے. اگر فار ایگزامپل اگر آپ اس طرح کا نہیں کرتے، اگر آپ اس طرف نہیں جاتے، تو آپ اپنے جو ہمارے برین کے اندر ایک بایولوجیکل سائیکل ہوتا ہے، وہ بایولوجیکل سائیکل، بایولوجیکل کلاک وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کے اٹھنے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے نظام میں کائنات میں ہر ایک چیز کے لیے ایک سائیکل بنایا ہے اور اس کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہمارے کھانے پینے، ہمارے سونے جاگنے، ان چیزوں کا بھی ساتھ بھی ایک سائیکل ہے. ایک لائف کا جو ہمارا برین ہے، جو ہماری آنکھیں ہیں، جو ہمارے نوز ہے، ہماری آئیز ہیں، ہمارے ایئرز ہیں، ہمارے کان، ہاتھ، پاؤں، ناک، زبان، یہ تمام چیزیں ایک سیکوینس کے ساتھ چلتی ہیں. دیکھیں ان کو بھی ایک نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ان کی پرفارمنس کا بھی اسی طریقے سے ایک رول ہوتا ہے. جب ہم ہر چیز کو اس کے ٹائم پہ، پودوں کے ٹائم پہ پانی نہ دو تو پودوں کی الٹیمیٹلی وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اینڈ ڈائی. تو اسی طریقے سے یہ جو انرجی پلز ہوتی ہیں، یہ جو ہمارا کھانا ہوتا ہے، میں اس کو ایک انرجی پل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انرجی پلز ہوتی ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں فیول جائے. لیکن فیول کتنا جائے، فیول کون سا جائے،
कैरोसिन ऑयल डालना चाहिए या मोबिल ऑयल डालना चाहिए या आपको पेट्रोल डालना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये हमने बतानी होती हैं आपको। इन चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे चाहिए होती है, ये एक एग्जांपल है आपके लिए, तो तब आपको आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी वेलनेस की तरफ होती है, आपको डिजीज़ से बचाया जा सकता है, आपके लाइफ स्पैन में इंक्रीज़ भी हो सकता है और लाइफ स्पैन किसी हद तक इंक्रीज़ हो सकता है, और जो आपके लाइफ का ड्यूरेशन है या लाइफ के अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर एक ऑर्गन है उसका एक लाइफ स्पैन है, एक दिन उसने डाई होना, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी चीज़ ने यहाँ पे बाकी नहीं रहना। लेकिन उसके अलावा हम किसी भी बंदे के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो हम पे फ़र्ज़ है कि हमने आसानियाँ कैसे पैदा करनी है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों के मसाइल के हल के लिए आप आए हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।